السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واٹس گروپ نمبر 1 میں ایک مولانا صاحب نے سندھ کشمور سے سوال کیا ہے کہ گائے، بکری، بھینس، بھیڑ اور بچے کے پیشاب کا کیا حکم ہے۔ دیکھیے گا، ان کا حکم بتانے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کسے کہتے ہیں؟ نجاست غلیظہ کہتے ہیں کہ جس کے ناپاک ہونے کے بارے میں قرآن اور حدیث میں واضح وضاحت موجود، نص موجود ہو، تمام دلائل سے اس کا ناپاک ہونا ہی ثابت ہوتا ہو، کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو، اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ کہتے ہیں کہ جو ہلکی ہوتی ہے، وہ نجاست کے بعض دلائل سے اس کا پاک ہونا معلوم ہوتا ہے اور بعض دلائل سے اس کا ناپاک ہونا معلوم ہوتا ہے، یعنی اس میں شبہ ہو، تو اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ اب نجاست غلیظہ جو ہوتی ہے، اگر وہ کوئی لیکوڈ چیز ہو، مثلا پیشاب ہے، تو اگر تو وہ اس سے کم ہو، کیا نام ہے، جو درہم کی مقدار ہے، درہم کی مقدار سے جو ہتھیلی کی مقدار ہے، جس میں اگر ہم پانی ڈال دیں ہتھیلی میں تو جس سے پانی گرتا نہیں ہے اتنی مقدار، اگر اس مقدار سے کم ہے، جسم کو لگ جائے، کپڑے کو لگ جائے، تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کو دونوں بہتر ہے کہ دھویا جائے، لیکن نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر اس درہم سے زائد ہو تو دھونا اس کا فرض ہے، اگر نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی نہیں، اگر اس کے برابر ہو تو دھونا اس کا واجب ہے، نماز پڑھیں گے تو مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور اگر وہ کوئی اس طرح کی چیز گاڑی چیز ہے تو پھر 4.5 ماشے جو ہے نا، وہ اگر اس سے کم ہے تو معاف ہے، 4.5 ماشے یا اس سے زیادہ ہو تو پھر معاف نہیں ہوگے، پھر جو ہے نا اس کو دھونا ضروری ہوگا۔ اور اگر نجاست خفیف ہے تو جس حصے کو لگ جائے، مثلا اگر بازو کو لگ جائے تو اس کا 1/4 حصہ، آستین کو لگ جائے اس کے 1/4، دامن کو لگ جائے اس کا الگ، ٹانگ کو لگ جائے اس کے 1/4 حصہ سے اگر کم ہے تو نماز اس کو پڑھ سکتے، اگر اس سے زیادہ تو نماز نہیں ہوگی، اس کو دھونا پڑے گا۔ اب وہ جو آپ نے کہا گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، تو جن جانوروں کا نا گوشت کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ نجاست خفیفہ ہے، تو ان تمام جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس لیے ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، میں نے حکم آپ سے عرض کر دیا۔ اور بچہ جو ہے نا اس کا جو پیشاب ہے وہ نجاست غلیظہ میں آتا ہے، وہ خفیفہ میں نہیں ہے، تو نجاست غلیظہ کا کیا حکم ہے تو میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ جزاکم اللہ خیر۔